بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز حاضرین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم گزشتہ کئی جمعوں سے زبان کی آفتوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، زبان کی حفاظت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن و حدیث میں کس طرح سے زبان کی اہمیت کو واضح فرمایا، اور یہاں تک کہ حدیث کریمہ میں آیا کہ اکثر لوگ اپنی زبان ہی کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوں گے. تو اس سلسلے میں زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کی تعداد علماء نے تقریباً 60 بتائی ہے، جن میں سے چند اہم باتوں کا ہم ذکر کریں گے اور کچھ کا ہم ذکر کر چکے ہیں. مثلا جھوٹ کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے، جھوٹی قسم کے حوالے سے، اور کسی مسلمان پہ یا کسی بھی انسان پر یا چیز پہ لعنت کرنے کے حوالے سے. تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کریں گے کسی کو گالی بکنے کے حوالے سے، کسی کو کافر قرار دینے کے حوالے سے، کسی پہ طعنہ زنی کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ گناہ بھی عام لوگوں میں پایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کی، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، بغیر مکتسبو، بغیر کسی وجہ کے، فقد احتملوا بہتانا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بڑا گناہ اپنے کاندھوں پہ لاد لیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان کر دیا. مومنین کو ایذا مختلف طرح سے ہو سکتی ہے، مگر ان میں عام طور پر گالی بکنے سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح طعنہ زنی کرتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح سے کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی کے کافر کہہ دیا جائے تو اس پہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے. لیکن بہرحال اگر اس میں وجہ شرعی پائی جاتی ہے تو اس پر پھر کہنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے. جہاں تک مسلمان کو گالی بکنے کا تعلق ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی واضح حدیث شریف موجود ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی بکنا یہ فسق ہے، فسق و فجور ہے. اور فسق و فجور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت رد فرمایا ہے، قرآن مجید میں اس کی مذمت فرمائی ہے، اور فسق و فجور کو کافروں کی صفت قرار دی ہے، کافروں کا وصف، ان کی خصلت بیان کیا ہے. تو مومن کو اس چیز سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے اس میں کافروں کسی خصلت پیدا ہو جائے. پھر مسلمان سے قتال کرنے کے بارے میں فرمایا کہ وہ قتال ہو کفرن، مسلمانوں سے کو قتل کرنا یہ کفر کے حکم میں ہے. تو آج ہمارے یہاں پر معاذ اللہ یہ گالیاں بکنا بھی عام پایا جاتا ہے. سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، باقاعدہ اخباروں میں چھپتی ہیں، ٹیلی ویژنوں پہ وہ گالیاں آتی ہیں، اور اسی طرح سے
قتل کروانا بھی آج کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں پر. جو بھی راہ کی رکاوٹ بنتا ہے اس کو کسی نہ کسی صورت میں قتل کروا دیا جاتا ہے، اور آئے دن ٹیلی ویژن پر اخبارات میں خبریں چھپتی رہتی ہیں. تو جو لوگ ظاہر سی بات ہے یہ کام کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو واضح لفظوں میں ہے کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی بکنا فسق و فجور ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا اس کفر ہے. تو اب کفر فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ کہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے. یا علماء نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کو قتل کرواتا ہے تو فوراً کافر نہیں ہوگا، تو آئندہ یعنی مرنے کے وقت وہ کافر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسا عظیم گناہ ہے مسلمان کو قتل کروانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام کر دیے دوسرے مسلمان پر. اور کیسی حرام کی؟ ایسی حرام کی جس طرح کہ فرمایا کہ یہ مہینہ تم پہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اندر تم پر حرام ہے. یعنی بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ مسلمان کی خون کی عظمت کو بیان کیا. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اور جو لوگ ایسا نہیں کر رہے مگر ان لوگوں کی آواز میں آواز ملاتے ہیں اور ان تمام غلط باتوں پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، یا ان کے جتھے میں داخل ہو کر ان کے ہجوم کو بڑھاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنے بارے میں غور کر رہے ہیں کہ وہ فاسقین اور کافرین کی مدد کر رہے ہیں. حضرت امام مسلم نے حضرت ابن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات پہ حیرت ہوئی. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل یشتم الرجل والدیہ، کیا کوئی انسان اپنے ماں باپ کو بھی گالی بکتا ہے؟ تو بہرحال یہ اس زمانے کی بات ہے جب نیکی کا زمانہ تھا، اور واقعی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں بکے. لیکن آج ستم ظریفی یہ ہے، دین سے جہالت کا عالم یہ ہے کہ گالیاں بکنا تو دور کی بات، ماں باپ کو مارتے پیٹتے تک بھی ہے، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے. تو اس پر صحابہ کرام کو حیرانگی ہوئی. تو چونکہ اس زمانے میں صورت نہیں پائی جاتی تھی کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی بکے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال نعم، فرمایا کہ ہاں اپنے ماں باپ کو بھی گالی بکنے والے ہیں. وہ اس طرح سے کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، کہ بندہ کسی کے دوسرے کے باپ کو گالیاں بکتا ہے تو جواب میں وہ اس کے باپ کو گالیاں بکتا ہے. تو یہ بھی اپنے ماں باپ کو گالی بکنا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. فرمایا کہ من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. تو اس باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں یہ تمام باتیں اپنے خود کو بھی اس سے مزین کرنا چاہیے، یہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اپنی اولادوں میں، اپنی نسلوں میں بھی اس تعلیم کو عام کرنا چاہیے. آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج دیتے ہیں، مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. کہا جی دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں ہم اپنے بچے کو، دنیا کی تعلیم بھی دے رہے ہیں. حالانکہ دونوں کا موازنہ کیا جائے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے 5 سے 6 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، اور دین کی تعلیم کے لیے آدھی 1 گھنٹے کے لیے مدرسہ جاتا ہے. اور وہاں پہ بھی کتنی دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے؟ صرف زبانی ناظرہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھ لیتا ہے. اور جو دین کے اصل اصول ہیں، جو قرآن نے جو تعلیم دی ہے، اس کو سیکھنے کی زحمت نہیں کرتے. اس کو سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. جمعے میں خطیب خطاب کرتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم آ کے بیٹھیں اور سنیں. الا یشاء اللہ، جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے، جس کو اپنی عاقبت کا خوف ہوتا ہے تو وہ لوگ آ جاتے ہیں، ثواب کی امید پہ آ جاتے ہیں. ورنہ عموماً ہمارے لوگ، ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں. تو
تو یہ ہمارا ذوق شوق ہے دین کے حوالے سے. تو بہرحال ہمارا کام تو بتا دینا ہے. اسی طرح فرمایا وَيُسُبُّ أُمَّهُ کہ بندہ اس کی ماں کو گالی بکتا ہے. وَيَسُبُّ أُمَّهَا تو وہ اس کی ماں کو گالی بکتا ہے. تو یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی بکنا گناہ کبیرہ ہے. اب ان چیزوں کو معاشرے کی قدریں بدلتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں فاسق و فاجر ہیں، ہمارے جو آئیڈیل ہے وہ فاسق و فاجر لوگ ہیں جو اخبارات میں گالیاں چھپواتے ہیں، پرنٹ میڈیا پہ، ٹیلی ویژن، الیکٹرانک میڈیا پہ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اب کس طرح سے ہماری نسل بچے گی؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک برائی اور پائی جاتی ہے کہ لوگوں کے عجیب و غریب نام رکھ دیتے ہیں. کسی کا کچھ نام رکھ دیتے ہیں، کسی کا کچھ نام رکھ دیتے ہیں، یعنی برے نام جس سے سامنے والے کو بھی چڑ ہوتی ہے. کسی کو لنگڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو لولا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو کانا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپس میں اس قسم کے ناموں کا رواج ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے تو نہیں بولتے لیکن پیچھے سے وہ نام لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس سے بھی منع فرمایا. فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ لوگوں کے برے نام مت رکھو. تو ہمارے یہاں پر یہ بات بھی چل پڑی ہے. تو یہ بھی حرام قطعی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بیان کر دیا ہے. تو اب ناظرہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی یہ تعلیم بھی دی جائے تاکہ ہم بھی اس سے روشن ہو اور اپنی اولادوں کو بھی اس سے روشن کریں. الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں پر تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی ہوتا ہے تاکہ قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم لوگ سمجھیں کہ اللہ نے ہم سے کیا خطاب فرمایا، اللہ نے ہمیں کس بات کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تاکہ ان چیزوں کو جان کر ہم ان گناہوں سے بچ سکیں. پھر ایک دوسرا مسئلہ مسلمان کو کافر قرار دینا. تو یہ برائی بھی ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا. ایک تو کافر کہنا گالی کے طور پہ ہوتا ہے، میں کہتے ہیں او یہودی کے بچے، او کافر کے بچے. تو اس سے اس کی نیت سامنے والے کو کافر قرار دینا نہیں ہوتی، بلکہ ازروئے گالی کے وہ اس کو یہ الفاظ کہتا ہے. تو جائز یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے. جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فجور ہے. لیکن اگر کسی مسلمان کو کافر جان کر کافر کہا جائے تو پھر اس کا معاملہ بڑا سخت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث میں اس کے بارے میں تفصیل آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، من قال لأخی المسلم یا کافر، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کہے کہ اے کافر، یعنی اس کو کافر جان کے کافر کہے، با بأحدہما، تو وہ کفر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ کر آتا ہے. تو اگر وہ شخص جس کو کافر کہا گیا مثلا وہ دین کی کسی بات کا انکار کرتا ہے جو کہ پکی سچی ثابت ہے دین میں، اور آج کل ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، دین کی بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں اس کا انکار کرتے ہیں. مثلا اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، اور تو اپنے رب کے لیے قربانی کر. تو ہمارے یہاں پر بہت سارے پڑھے لکھے ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بلا وجہ جانور کی جان لینا ہے، بلا وجہ گوشت کھانا ہے، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی بچی کی شادی کرا دی جائے. حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا یہ انکار کرنا ہے. تو اب وہ شخص کتنے لمبے سجدے کرتا رہے، کتنے روزے رکھتا رہے، کتنی تلاوتیں کرتا رہے، تو اللہ کے ایک حکم کے انکار کی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو چکا ہے. ہمارے یہاں پہ مسلمان کہلانے والے ایسے لوگ بھی ہیں
جو کہتے ہیں کہ جناب حدیث سے کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے، حدیثوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے، تو اب وہ لوگ نماز کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جب تم حدیث کا انکار کر دو گے تو یہ پھر جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، یہ حج کرنے کا طریقہ ہے، تم کہاں سے لوگے؟ وہ کہہ لیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، صلات کا معنی دعا کرنا ہے، ہم دعا کر لیتے ہیں بس، ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں تم تو اسلام کے خلاف کہہ رہے ہو۔ نہیں جی ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، جواب دیتے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ وہ قرآنی فرقہ کہلاتا ہے، پرویزی فرقہ کہلاتا ہے، اور ان کے بہت سارے لوگ آج کل یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے طلبہ کا ذہن خراب کر رہے ہیں، مختلف علاقوں میں بیٹھ کر وہ باقاعدہ درس قرآن کی محفلیں سجا رہے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہ ہم حدیث کے منکر ہیں، ہم پرویزی فرقے کے لوگ ہیں، بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ لوگوں کو بتا دے تو بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں پتا، تو لوگ ان کے پاس نہیں جاتے، تو اب بڑی محبت کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے کہا جائے کہ آپ حدیث کا انکار کرتے ہو، کہتے ہیں نہیں نہیں حدیث کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کو مانتے ہیں ہم، کیونکہ میرا تو مناظرہ ہو چکا ہے ایسے لوگوں سے۔ اب جب میں نے اس کو کوریلا تو کہ قرآن بھی حدیث ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، میں تو مانتا ہوں قرآن کو۔ میں نے کہا بتا تو یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، دیگر جو کتابیں ہیں ان کو مانتا ہے نہیں مانتا؟ کہ نہیں میں حدیث کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تو ان کتابوں کا بتا، لیکن جب بہت قریدا تو اس نے انکار کیا۔ تو وہ لوگوں کو یوں بھی جھانسا دیتے ہیں، چکر دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ الرحمانرحیم.com ہے، ویب سائٹ ہے باقاعدہ، یہ انہیں پرویزی لوگوں کی ہے کہ جو مختلف طریقوں سے ہیلے بہانے سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث کی ضرورت تو ہے نہیں ہے، صرف ترجمہ آنا چاہیے، تو اس لیے کبھی کسی اداکار کے سامنے مائک لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کبھی کسی کھلاڑی کے سامنے لے کے کھڑے ہوتے ہیں مائک، آپ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ منکرین حدیث ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو اس قسم کے لوگ ہیں۔ کوئی معاذ اللہ خدا رسول کو گالیاں بکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے جیسے کہ ان کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے۔ تو بہت ساری باتیں، یہ پورا ایک ٹاپک ہے۔ تو اگر کوئی ایسی وجہ پائی جاتی ہے، یا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ان کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، جیسے قادیانی ہے، تو اب یہ قرآن کی بات کا، حدیث کی بات کا واضح انکار ہے۔ تو اب وہ جتنے کلمے پڑھ لے، جتنی تفسیریں لکھ لے، جتنی تفسیریں کر کے سنا دے، جو کچھ کر لے، ایک بات کا انکار کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن ہونے کے لیے ساری باتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو اگر کہا کافر ہے تو بالکل ٹھیک کہا، اور کفر اسی کافر کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے جس میں کفر کی بات نہیں پائی جاتی، اس کو کہا تو کافر ہے، اس کے دین کو کفر جان کے کہا، تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ کفر پھر اسی شخص کی طرف لوٹ آئے گا اور خود یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ کب مسلمان ہو جائے۔ تو یہ لوگوں کے اپنے ڈھکوسلے ہیں عقل کے۔ اللہ تعالیٰ واضح اعلان فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کافر ہو۔ تو قرآن نے ہم سے کہلوایا ہے کافر ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی میں 99 باتیں کفر کی پائی جائے اور ایک بات بھی اسلام کی پائی جائے تب بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی نہایت غلط بات ہے۔ کفر کی ایک بات بھی پائی جائے گی تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ وہ جو ہے قول وہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی اور اس کے اندر 99 وجوہات ایسی ہیں کہ جن سے کفر کے پہلو نکلتے ہیں، مگر ایک وجہ ایسی ہے جس سے اسلام کا، ایمان کا پہلو نکلتا ہے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے وہ اسلام والے پہلو کو لیا جائے، وہ 99 پہلو کفر کے نہ لیے جائیں، وہ مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کبھی کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے تو کبھی کسی فوٹو کو سجدہ کر رہا ہے تو ایک سجدہ آ کے مسجد میں کر لے، تو بولے نہیں جی وہ جو سجدے کر رہا ہے ان کو چھوڑو، یہ مسجد میں سجدہ کر رہا مسلمان ہے۔
اللہ تعالیٰ کو شرک پسند ہی نہیں ہے. تو یہ بات کی وضاحت ہو گئی. تو مسلمان کو کافر کہنے سے کفر خود پہ لوٹ آتا ہے، لیکن جن میں کفر کی وجہ پائی جاتی ہے تو ان کو کافر کہنا ہی پڑے گا. یہ قرآن کا حکم ہے، قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کافرو. پھر اس کے بعد زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت شماتۃ الاعداء ہے، یعنی اپنے دشمن کے نقصان کی تمنا کرنا، اس کے نقصان پہ خوش ہونا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، تو لڑائی کے بعد معاملہ جدا ہو جاتا ہے یا صلح ہو جاتی ہے، لیکن دل میں بغض ہوتا ہے. اب جیسے اس کے دشمن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، ہاں یہ بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، بڑا یہ بنتا تھا. یا یہ کہ دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی ایسی تکلیف پہنچے، پھر اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں. اور اس کو جیسی کوئی غم کی اطلاع ملتی ہے، اس کے بارے میں کوئی تکلیف کی اطلاع ملتی ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں شماتت اعداء، یعنی دشمن کے نقصان پہ خوش ہونا یا اس کے نقصان کی تمنا کرنا. اب ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام پائی جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم نے دشمنی کی ہے وہ کوئی کافر نہیں ہے، وہ مومن کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور بس جب کسی سے انبن ہو جائے تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یا کسی طریقے سے اس کو نقصان ہو جائے تو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو فلانے کو بھی اب یہ نقصان ہو گیا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لاخیک، تو اپنے مسلمان بھائی کے نقصان پر خوشی کا اظہار نہ کر. فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پر رحم فرما دے اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا فرما دے. تو یہ واضح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ڈرنا چاہیے اس حوالے سے ہمیں بھی کہ اپنے مسلمان بھائی کے نقصان کی تمنا کرنا، اس کی تکلیف کی تمنا کرنا، تو یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے. اسی طرح زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرنا. یعنی کسی کا باپ ہے کوئی شخص، لیکن وہ اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی جانب منسوب کرتا ہے. ہوتا یہی تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر جاہل لوگوں میں یہ رسم بھی تھی کہ وہ لوگ اپنی بیویوں کو اس زمانے کے سیٹھوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اور اس سے وہ بیوی حاملہ ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس اعلیٰ نسل کا بچہ آ گیا ہے، اور اس بچے کو اس کی طرف بھی منسوب کرتے تھے جس سے اس کی بیوی نے برا کام کیا. تو اس وجہ سے اچھا وہ بھی اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور خود جو اس وجہ سے پیدا ہوتا تھا وہ بھی کہتا ہے میرا باپ تو فلاں ہے، میرا باپ تو فلاں ہے. اسلامی نقطہ نظر سے تو حکم یہ ہے کہ عورت جس کے نکاح میں ہوگی وہ بچہ اسی کی جانب منسوب کیا جائے گا. لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بات تھی اور لوگ دوسروں کی جانب اپنے باپ کی حقیقی باپ کے بجائے وہ زانی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ارشاد فرمایا، امام مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں من ادعا ابن فی الاسلام غیر ابیہ، کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود کسی غیر کو اپنا باپ کہے، یعلم انہ غیر ابیہ، اور وہ جانتا ہے کہ سامنے والا اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں کا قسم نہیں ہے، فالجنت علیہ حرام، تو اس پہ جنت حرام ہے. تو اس بات میں غور کرنا چاہیے
اگر کسی میں یہ عیب پایا جاتا تو اپنے اس عیب کو دور کرنا چاہیے۔ حال پتہ چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، خود قرآن مجید فرقان حمید کے محاورے میں بھی یہ بات ہے، تو وہ ایک الگ صورت ہے۔ اسی طرح کسی کے نسب میں طعن کرنا، عام طور پہ ہمارے یہاں پر بعض لوگ اپنے آپ کو جو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھتے ہیں کہ ہم جناب بڑی اونچی ذات کے ہیں، تو دیگر لوگوں کو وہ حقیر جانتے ہیں اور کہتے ہیں ارے وہ تیلی کی اولاد ہے، ارے وہ تو موچی کا بچہ ہے۔ اس قسم کے معاذ اللہ طنز کرنے کے لیے، طعنہ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں، حالانکہ تیل بیچنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی موچی ہے تو وہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، اگر کوئی قصائی ہے، قصاب کا کام ہے، تو وہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، اس کے حلال کما رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے پیشے صحابہ کرام کے تھے، یہ بڑے بڑے اولیاء یہ پیشے کرتے رہے ہیں۔ کسان کے بارے میں ارے وہ مزارے کا بچہ، کسان کا بچہ، وہ کمین، اس قسم کی باتیں لوگ کہتے ہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں، اور ان کے بارے میں کسی کو معاذ اللہ اس کے نسب کو تبدیل کر دیتے ہیں، معاذ اللہ اس کو گالی بکے کہتے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملے کو بھی اللہ رسول نے منع فرمایا کہ کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کے نسب میں طعن مت کرو، طعنہ مت دو اس کو، بلکہ ہمارے اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی ناجائز طریقے سے پیدا ہوا ہے تو اس بچے پہ طعنہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کے ماں باپ کا ہے کہ جنہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ یہ بچہ تو بے قصور جان ہے، اس کو آپ کیوں طعنہ کر رہے ہیں؟ اگر واقعی اس میں یہ پائی جاتی ہے بات، تب بھی اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہیں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے۔ تو عام طور پہ عورتوں کے اندر یہ باتیں بہت پائی جاتی ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کر جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں کے مرد بھی آج کل عورتوں سے کم نہیں ہے، تو وہ بھی اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے روایت کیا اور فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ دو باتیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ کفر کی باتیں ہیں، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، ایک تو کسی کے نسب میں طعنہ دینا، یہ کفر کی بات ہے، اور میت پہ نوحہ کرنا، یہ کفر کی بات ہے۔ تو نوحہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں باقاعدہ لوگ بلایا کرتے تھے، اس کام کے لیے لوگ فکس ہوا کرتے تھے، نوحہ خواہ ہوا کرتے تھے، جو آگر پیسے پہ آگے باقاعدہ نوحے پڑا کرتے ہیں مرنے والے کے بارے میں، اجی یہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اس کا کام ہی ہوتا تھا کہ غم کی باتیں کرنا اور لوگوں کو رلانا۔ تو آج بھی یہ بات پائی جاتی ہے لوگوں میں۔ تو فرمائے کہ یہ کفر کی باتیں ہیں، اب وہ نوحہ کسی کا بھی ہو، نوحہ اللہ کے رسول کا کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو غیر کا کیسے کرنا جائز ہوگا؟ دیگر احادیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنے گالوں پہ تھپڑ مارے غم کے موقع پہ، اپنا سینہ چاک کرے اور جاہلوں کے سے دعوے کرے، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ غم کی باتیں کرتے تھے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ کفر کی بات ہے، تو اس بات سے بھی مسلمان کو بچنا لازم ہے۔ اسی طرح ایک دوسری اہم بات، اپنے آپ کو چغل خوری سے بچایا جائے، یہ بھی زبان کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ غیبت بھی میں نے بتائی تھی، غیبت تو یہ کہ پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں گفتگو کرنا، کوئی ایسی بات بیان کرنا جو اس کو ناپسند آئے، اور چغل خوری یا نمیمہ جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ لوگوں کو کسی کو دھوکہ دینا اور کسی کی بات
اس طرح سے آگے پہنچانا کہ فساد پیدا ہو جائے۔ اب یہ بات ہمارے یہاں پہ معاشرے میں پائی جاتی ہے، عموماً ہمیں مختلف ذرائع سے کوئی بات پہنچتی ہے جو ہمارے دوست احباب کہلانے والے، شاگرد کہلانے والے، مرید کہلانے والے، رشتہ دار کہلانے والے آگے بتاتے ہیں جی فلاں نے تو آپ کے بارے میں فلاں فلاں بات کہی، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا بس سب دونوں میں لگ جائے گی اور فساد پھیلے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قلم کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ حَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیمٍ، اور تو پیروی نہ کر قسمیں کھانے والے کی، وہ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کی بات مت مان، حمازن، اور کسی کے یعنی شکل بگاڑ کے، منہ بگاڑ کے کسی کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ مشائن بنمیم، اور لوگوں کے بارے میں چغلیاں کرتا ہے، تو فرمایا ایسے آدمی کی بات نہ مان۔ یہ خود سورہ قلم کی آیت طیبہ میں نے پڑھی۔ پھر بخاری شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، او کما قال علیہ السلام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب ان لوگوں کو غور کر لینا چاہیے کہ جو چغل خوریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات آگے پہنچاتے ہیں جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وعید فرما چکے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا، سے مراد ایسے گناہ جو عام گناہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اور ایک قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ تو آج مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے، اور جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو کہ کپڑے نہ پاک ہیں، یہ بہانہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اپنے لیے قبر کا عذاب تیار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بہانہ کر کے نماز سے تو بچ گئے، لیکن عذاب قبر کی تو وعید مل چکی ہے نا، اس کے کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح چغل خوری یہ بھی عذاب قبر کا باعث ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیار عباد اللہ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جب ان پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے، اور فرمایا کہ شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو غیبتیں کرتے ہیں، المفرقون بین الاحبۃ، اور محبت کرنے والوں کو آپس میں جدا کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ حدیث شریف میں کہ وہ بدترین لوگ ہیں۔ تو آج ہمارے یہاں پر تو کوئی آپ کا حمایتی بن کے آتا ہے کہ حضرت میں فلاں کے پاس تھا، میرے بھائی میں فلاں کے پاس تھا، اس نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی، میرا دل چاہا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، آپ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ باتیں بول کے نکل لیا، اب سامنے والے کے دل میں تو بغض پیدا کر دیا نا۔ اچھا یہ بیوقوف بھی سمجھ رہا ہے یہ تو میرا بڑا حمایتی ہے، بڑی مجھ سے محبت کرتا ہے کہ اس کو تو میرے خلاف کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں ہے، لیکن وہ غیبت تھا، اس نے چغل خوری کی ہے، اور چغل خوری کر کے وہ نفرت کی آگ اس کے دل میں بھڑکا کے چلا گیا، یہ محبت کرنے والا نہیں ہے بلکہ جہنم کی طرف لے جانے والا آدمی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں فرمایا، ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو لوگ، جسے ابو الشیخ نے علا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الحمازون واللمازون والمشاؤون بالنمیمۃ الباغون للبراء الانت یحشرهم اللہ فی وجوہ الکلاب۔ مختصر یہ کہ جو لوگ چغل خوریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں، تو بروز قیامت یہ کتوں کی شکلوں میں لائے جائیں گے۔
اب غور کر لیجئے، جن بات کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اجی دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، ہم نقلیں اتارنے والے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے وہ۔ اسی وجہ سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا بہرحال مختصر یہ کہ جس کے سامنے کوئی غیبت کی جائے یا چغل خوری کی جائے اس کو چند باتیں لازم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کے سامنے کوئی چغل خور آئے اور آپ کے بتائے کوئی بات آپ کے بارے میں تو اس کی تصدیق نہ کریں، ہرگز بھی تصدیق نہ کریں، یعنی اس کو سچا نہ جانے، کیونکہ وہ چغل خور ہے اور چغل خور فاسق ہے، اور فاسق جو ہے مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ دوسرا اہم پہلو اس میں یہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ جب چغل خوری آپ کے سامنے کرے، اگرچہ کہ سچ بات کہہ رہا ہو، اس کو منع کر دے کہ بھائی خدا کے واسطے میرے سامنے یہ باتیں مت کرو، اس کو نصیحت کرے اور اس کو چغل خوری کی قباحت بیان کرے۔ پھر تیسری بات یہ کہ ایسے شخص سے نفرت کرے، بغض رکھے۔ ہمارے یہاں پہ تو یہ چغل خوری آگے بتاتا ہے ہمارے کو تو ہمارا محبوب بن جاتا ہے، یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبر دے رہا۔ فرمایا کہ اس سے بغض رکھے اللہ کے لیے، والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے بغض رکھنا واجب ہے۔ چوتھا یہ کہ جس کی طرف سے آپ کو چغل خوری کی گئی ہے اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ گمانات کرنے سے بچو، ان بعد الظن اسم، کہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہم میرے بھائی قرآن کی تعلیمات ہے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں بتا رہا، وہی کتاب جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، وہی کتاب جس کو ہم طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین پڑھ لیا ہے، دین سیکھ لیا، اسی کی باتیں بتا رہا ہوں میں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ، ہمیں سیکھنا چاہیے دین کو۔ پھر پانچویں بات یہ کہ جب کوئی آ کے چغل خوری کر دے تو اس کو فوراً نظر انداز کر دے، اس کی تجسس نہ کرے، اس کی تحقیق کرنا نہ شروع کر دے۔ اللہ فرماتا لا تجسسوا، تم تجسس میں نہ پڑو۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ چغل خور جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو منع کیا تم چغل خوری نہ کرو، تو یہ کام اس چغل خوری سے آپ بھی بچیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سامنے آگے کسی نے کہا کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، ایسا کہہ رہا تھا، ویسا کہہ رہا تھا، ارے میں بھی جانتا ہوں، آپ جواب میں کہتے ہیں ارے میں بھی جانتا ہوں اس کو، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کا باپ کیا کرتا ہے مجھے پتا ہے، فلاں ان کا شجرہ نسب ہے، ان کی ہسٹری تو یہ ہے، آپ نے بھی دو چار جملے چھوڑ دیے، اب آپ نے اس کی چغل خوری کر دی ہے، آپ نے اس کی برائی کر ڈالی، تو اس چیز سے بھی بچے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو ان سب کے سب گناہوں سے ہم پر بچنا واجب ہے، جس میں نے بیان کیا کسی مسلمان کو گالی بکنا، کسی کو کافر قرار دینا، کسی پہ تانا کرنا، اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرنا، کسی کے نسب میں تانا دینا اور چغل خوری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام قسم کے گناہوں سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین۔